کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ چچا، اگر یہ لوگ قریش مکہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، پھر بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں ہوں، پھر بھی میں اپنے رب کا علم جو ہے وہ بلند کرتا رہوں گا، اپنے رب کے نغمے آلاپتا رہوں گا اور ان بتوں کو برا بلا کہتا رہوں گا۔ عازین محترم، پھر اسی سال کے اندر آپ کے شفیق چچا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت ابو طالب آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، پھر آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی انتقال پرملال ہو جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو جن کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی، حضرت ابو طالب اور آپ کی شفیق اہلیہ محترمہ، اب آپ کے چچا کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے یار و مددگار ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کے چچا سے ہمیں نہیں پوچھنا پڑے گا، ان کا ہمیں خوف لاحق نہیں ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام پر کثیر تعداد کے اندر مظالم کی کثرت کر دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنوں کو تو آزما لیا ہے، لہٰذا کہیں باہر چل کر دیکھتے ہیں باہر کیا معاملات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا ارادہ فرمایا، سفر طائف کیا کہ وہاں جا کر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ وہاں پر 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے۔ اب تینوں بھائیوں کے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر اور پیامبر بن کر آیا ہوں، لہٰذا میری نبوت کا اقرار کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ مگر ان تینوں نے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے فرمان کا بھی انکار کیا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس آئے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو پھر بھی تنہا نہ چھوڑا، انہوں نے طائف کے شریر بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بات درج ہے، آقا کریم علیہ السلام جب آگے چلتے تھے تو شریر بچے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ شریر بچے آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا دیتے ہیں، پھر پتھراؤ کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام ذرا اندازہ کیجیے، اب پہاڑوں کا فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دیتا ہوں، اور ان پہاڑوں کے اندر جو بستی والے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، وہ آپس کے اندر جب پہاڑ ملیں گے تو وہ نیست و نابود ہو کر پس جائیں گے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، کیا جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی اصلاب میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے، زخموں سے نڈھال ہیں، نالین مبارک خون سے تر ہیں، مگر پھر بھی آقا کریم علیہ السلام مایوس نہیں ہو رہے اور اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کے پیروکار ہوں گے، دین اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام
غم زدہ ہو کر ام ہانی کے گھر تشریف لے آتے. ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ آرام فرما ہو جاتے ہیں. وہاں پر آرام فرما ہو جاتے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ اس قدر آقا کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اسلام کی خاطر, دین کی خاطر, اسی دین کی خاطر صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا. ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے. ذرا اندازہ کیجئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ہمیں کوئی سفر نہیں کرنے پڑے. ہم تو پیدا ہوئے اور مسجد سے والد صاحب مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کر کہا مبارک ہو تو رسول اللہ کا نوکر بن کر تشریف لائے, تو حضور کا نوکر بن کر آ رہا ہے. ہمیں تو کوئی سفر نہیں کرنا پڑا, کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ساری زندگی اگر اس کا حق کے شکر ادا کرتے رہے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہم حضور کے امتی, میں حضور کا امتی. ذرا اندازہ کیجئے حاضرین محترم, 12 نبیوں نے آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا جو ہے وہ دم بھرا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے کہ مولا ہم تیرے آخری نبی کا امتی ہونا چاہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا, کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں, میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے, نبی منتظر رہے, بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا, نستورہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں, کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. حاضرین محترم, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا سفر دیکھی. مجوسی کے بیٹے تھے, حق کی طلب میں نکلے, باپ نے گھر سے نکال دیا. جا کر ایک پادری کی ساری عمر خدمت کی. جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کرنے کے بعد سیدھا غموریہ چلے جانا, وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے, تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی بھی خدمت کی اور تجہیز و تکفین کرنے کے بعد میں سیدھا غموریہ چلا گیا اور غموریہ جا کر اس پادری کی بھی میں نے ساری عمر خدمت کی. جب وہ پادری مرنے لگا تو اس پادری نے کہا کہ اب میری تدفین کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھے بھیجوں اور وہاں تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے. لہذا تم ایسا کرنا کہ میری تجہیز و تکفین کرنے کے بعد یہاں سے سیدھا یثرب چلے جانا, وہاں اس نبی آخر الزماں کے ظہور کے جلوے آ گئے. اب وہ نبی تشریف لانے والا ہے, لہذا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا, وہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیں تاکہ میں پہچاننے کے اندر مغالطہ نہ لگ جائے, تاکہ میں آسانی کے ساتھ پہچان سکوں. اب اس پادری نے 3 نشانیاں بیان کی, 3 علامتیں بیان کی. پہلی علامت یہ بیان کی کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا. اندازہ کریں اس پادری نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے مگر نشانیاں بیان کر رہا. کہا کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب ان 3 نشانیوں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پادری کو تکفین کے عمل کے بعد آپ وہاں سے یثرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ایک قافلہ ہوتا ہے, اس قافلے کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں. اب اس قافلے والوں نے جب دیکھا, وہ یہودی تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اکیلا ہے,
लिहाजा उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुलाम बना लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया और गुलाम बना लिया। अब उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यसरब में जाकर बेच दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बेचा भी तो मदीना में जाकर बेचा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप यसरब के अंदर एक यहूदी के बाग की गोडी किया करते, खजूरें तोड़ा करते हैं। और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन वो लम्हा आया कि अचानक माहौल के अंदर ताजगी पैदा हो गई, माहौल इत्र वाला हो गया और हर तरफ से तलअल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद होने लगी, हर तरफ से ये सदाएं बुलंद होने लगी। और कहा कि मैं जान गया कि वाकईतन उस नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर के जलवे आ गए। मैं उस वक्त खजूर तोड़ रहा था और जब मैंने ये आवाज़ें सुनी, ये सदाएं सुनी और माहौल के अंदर खुशबू देखी तो मैंने छलांग लगा और मेरे मालिक ने ये समझा कि शायद मेरा गुलाम भाग रहा है, मेरा गुलाम भागने लगा है, लिहाजा उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा देख मैं नौकर तेरा ही हूं मगर दिल किसी और का नौकर है, लिहाजा मुझे जाने दे, मैं वापस पलट आऊंगा और तेरे पास आकर ही रहूंगा, लिहाजा मुझे जाने दे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप कुछ खजूरें लेकर गए और फरमाते हैं कि मेरी नीयत उस वक्त सदका की थी। तो मैं खजूरें लेकर पहुंचा, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पेश की। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हम नबी सदका नहीं लिया करते। फिर फरमाते हैं कि कुछ अरसा गुजरा और मैं कुछ खजूरें और लेकर गया और तब मेरी नीयत हदिया की थी। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह के अंदर पेश की, हुजूर ने कबूल फरमाया। फरमाते हैं कि दो निशानियां तो पूरी हो गई थी, अब तीसरी निशानी रहती थी, मैं चाहता था कि वो भी पूरी हो जाए तो फिर मानूं। अब तीसरी निशानी क्या थी कि दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहा कि मैं उसकी ज़ियारत कर लूं, उसके बाद मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा और गुलामी का दम जो है वो भरने लग जाऊंगा। अब हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जनाजा पढ़ाने के लिए बकी के अंदर तशरीफ़ ले आए, बकी के अंदर तशरीफ़ लाए, हत्ता कि मैं पीछे पीछे छुप छुप कर कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहर नबूवत की ज़ियारत कर सकूं। पीछे पीछे होता हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम काली कमली के अंदर उस मोहरे नबूवत को छुपा कर रखते थे। फरमाते हैं कि मैं पीछे पीछे होता था कहीं मैं मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर सकूं और तीसरी निशानी भी पूरी हो जाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पीछे पीछे छुप छुप कर आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत का दीदार करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए और मेरी जानिब चेहरा फेरा और चादर उतार कर मेरी जानिब फेंकी और फरमाया फालका इलैया रिदाहु उन्जुर इला मा उमिरत बिही। कहा उस पादरी ने जो कहा था देख ले आके, उस पादरी ने जो कहा था देख ले आके। फरमाते हैं कि मैंने दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर ली। तो ये तीन अलामतें पूरी हुई और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस्लाम की खातिर किस कदर सहाबा कराम ने तकालीफ बर्दाश्त की, कितने सफ़र करने पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसी दीन की खातिर किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की, मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ा इसी दीन की खातिर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दंदान मुबारक तोड़वाए, इसी दीन की खातिर गज़वात के अंदर शिरकत की, सब कुछ किया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप जब परेशानी की हालत के अंदर आप जब उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पर जाकर आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा हो जाते।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new